ماں انسان سازی کا کارخانہ ہے، اور یہ پیغمبر خاتم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ جنت ہر ماں کے قدموں کے نیچے نہیں ہے، جنت صرف ایسی ماں کے قدموں کے نیچے ہے جو اپنی اولاد کو جنتی بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ہر خاتون اس قابل نہیں ہے کہ وہ ماں بن سکے۔ یہ ماں انسان سازی کا کارخانہ ہے۔ بڑی بڑی شخصیتیں 8,500 سالہ انسانی تاریخ میں، اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد، اگر آپ ان کی کامیابی کا سب سے بڑا عامل تلاش کرنا چاہیں تو ان کے والدین بالخصوص ماں کا وجود ہے۔ یہ ماں ہے جو کرداروں کو تراش کے اس رفت و اوج، عروج، معراج اور بلندی پہ پہنچا دیتی ہے۔ یہ انسان قیامت تک پھر ایسی شخصیات کی قامت اور بلندی کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ اگر علماء کی دنیا سے مثال دوں، شیخ مرتضیٰ انصاری، یہ شیخ مرتضیٰ انصاری وہ شخصیت جن کی لکھی ہوئی کتابیں رسائل اور مقاصد، آج مجتہدین یہ بات کہتے ہیں کہ اگر کوئی طالب علم ہمارے پاس آئے اور ہمارے سامنے بیٹھ کر رسائل اور مقاصد کو حل کر دے اور ہمیں یقین ہو جائے کہ 2 کتابیں اس کو آ گئی ہیں، ہم اسے اجتہاد کی سند دے دیں گے۔ یہ کون ہے شیخ مرتضیٰ انصاری؟ یہ شیخ مرتضیٰ انصاری وہ فقیہ اور وہ مجتہد اور وہ عالم جسے دونوں اماموں نے، پہلے امام نے بھی اجتہاد کی سند دی، آخری امام نے بھی اجتہاد کی سند دی۔ امام زمانہ سائل کے انداز میں گئے، جا کے 40 سوال پوچھے شیخ مرتضیٰ انصاری سے، اور 40 سوالوں کے جب درست جواب دیے، امام زمانہ اٹھے اور فرمایا یا شیخ انت مجتہد حقا، زمانے کا امام گواہی دے کے جا رہے بتحقیق تو مجتہد ہے۔ اور پہلے امام مولا متقیان، اس وقت یہ قم کا حوزہ نہیں تھا، ابتدائی تعلیم لوگ پڑھتے تھے جوان قم میں، پھر اعلیٰ تعلیم کے نجف میں جاتے تھے۔ نجف میں اس وقت جو درس خارج چل رہا تھا جس میں شرکت کر کے لوگ مجتہد بنتے ہیں، وہ شیخ مرتضیٰ انصاری کا درس تھا۔ ایک جوان قم سے گیا اور جا کے درس خارج میں بیٹھا، اب بیٹھا درس میں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، سوچا آج نیا دن ہے، پہلا دن ہے، تھکا ہو، اسے سمجھ نہیں آ رہی بات، کوئی بات نہیں، کل سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن دوسرے دن بھی کچھ سمجھ میں آیا، یہاں تک کہ کافی دن گزر کے آہستہ آہستہ اس میں یاس اور نومیدی پیدا ہونا شروع ہوئی۔ اب پریشان ہوا کہ شاید میں کبھی ان کا درس نہیں سمجھ پاؤں گا، یہ اٹھا اور مولا متقیان کے روزے پہ چلا گیا، دعائیں مانگتا رہا کچھ دن، لیکن کیفیت میں بدلاؤ نہیں آیا۔ ایک دن گیا حضرت کے روزے پہ، بہت گریہ کیا، توسل کیا، کہا آقا آپ باب مدینۃ العلم ہیں، آپ بشریت کی مشکل کشا ہیں، کیا اپنے مہمان کو اپنی بارگاہ سے خالی ہاتھ واپس بھیج دیں گے؟ رقت طاری ہوئی اور دعا کے دوران اسے احساس ہوا کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اس کے کان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی۔ متوجہ ہو گئے کہ کون سی ہستی ہے جن نے کان میں بسم اللہ کی تلاوت کی۔ خوش ہوا، گھر چلا گیا، بے تابی سے رات گزاری، صبح کا انتظار کر رہا ہے۔ اور صبح ہوئی، اب شیخ کے درس میں پہنچا، وہ درس جس کی ایک بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، آج جیسے شیخ مرتضیٰ نے درس شروع کیا، یہ کھڑا ہو گیا اٹھ کے، کہا جناب شیخ سوال ہے۔ شیخ مرتضیٰ نے ان کے سوال کا جواب دیا، اس نے سوال کے اندر سے پھر ایک اور سوال نکال دیا، یہاں تک اسی سوال و جواب میں ساری گفتگو ختم ہو گئی۔ دوسرے دن، تیسرے دن، ہفتہ گزر گیا اور سب حیران، جی کیسا طالب علم ہے، کتنا ذہین، آج تک کسی نے شیخ مرتضیٰ انصاری کو روکا نہیں اور یہ ان کی بات آگے نہیں بڑھنے دے رہا ہے۔ یہاں تک کہ ایک ہفتہ 8 دن گزرنے کے بعد شیخ مرتضیٰ انصاری درس پڑھانے کے بعد عقبی دروازے سے گھر چلے جاتے تھے، لیکن اس دن جب ممبر سے اترے، اپنے ہزاروں شاگردوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور اس جوان کے قریب آئے اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے، اس کے کان میں ایک ایسی بات کہی جس کے بعد وہ زمین پہ بیٹھ گیا اور شیخ باہر نکل گئے۔ سب افراد اس جوان کے گرد اکٹھے ہوئے، بتاؤ شیخ نے تمہیں کیا کہا؟ کیا بتاؤں؟ شیخ مرتضیٰ نے آج مجھے وہ بات کہی، یا خدا جانتا ہے یا ایک ہستی کو پتا ہے یا میں جانتا ہوں۔ کیا کہا؟ سارا واقعہ بتایا اور کہا جناب شیخ نے میرے کان میں یہ کہا کہ اتنا نہ اتراؤ اور غرور علمی میں مبتلا نہ ہو جاؤ اور مجھے درس پڑھانے دو
اور تکبر علمی کا شکار نہ ہو جاؤ، اس لیے کہ جس ہستی نے تمہارے کان میں بسم اللہ کی تلاوت کی ہے، اسی ہستی نے میرے کان میں پورے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ یہ شیخ مرتضیٰ انصاری جب یہ مجتہد بنے، بس میں بات ختم کر رہا ہوں، تو خواتین ان کی ماں کے پاس آئیں، جب یہ مرجع بنے ان کی تقلید شروع ہوئی، کہا آپ کو مبارک ہو، آپ کا بیٹا مرجع بن گیا، دنیا تشیع میں ان کی تقلید شروع ہو گئی۔ انہوں نے مبارکباد وصول کی۔ اس نے حیرت سے پوچھا کیوں، ایسی کیا خاص بات ہے؟ کہ تم نہیں سمجھ پاؤ گی، صرف اتنا سن لو، جتنا عرصہ یہ بچہ میرے شکم میں رہا، میں ہمیشہ باوضو رہی، ہمیشہ رزق حلال کھایا، اور جب یہ دنیا میں آیا، سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں جب یہ دودھ کے لیے جاگتا تھا، روتا تھا، میں سے روتا چھوڑ کے اٹھ کے چلی جاتی تھی، پہلے غسل کرتی تھی، وضو کرتی تھی، 2 رکعت نماز پڑھتی تھی، جناب سیدہ زہرا کو ہدیہ کرتی تھی، اس کے بعد آ کے اسے دودھ پلاتی تھی۔ اتنی زحمتوں کے بعد اگر یہ فقیہ بن گیا، مرجع بن گیا، تو کون سی بڑی بات ہے؟ یہی وجہ تھی جب ماں کا انتقال ہوا، شیخ مرتضیٰ دھاڑے مار کے ہو رہے تھے، اب ماما اتار لیا۔ آپ کے ایک شاگرد آگے بڑھا، کہا کہ اس طرح سے رونا مناسب نہیں، آپ اتنے بڑے فقیہ، مرجع اور عالم، پوری دنیا تشیع جمع ہے، لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے کہ آپ صبر کا مظاہرہ نہیں کر رہے؟ کہ تم نے کیا کہا؟ میں کون ہوں؟ کہ آپ نائب امام ہیں، آپ شیخ اعظم ہیں، آپ مرجع وقت ہیں، کہ تمہیں پتہ ہے کہ جو کچھ میں ہوں کس کی وجہ سے ہوں، اور کس کی محنت کس صیغے میں یہ بن سکا؟ اسی ذات کے وسیلے سے جو میرے سامنے جس کا جنازہ ہوا ہے۔ بس